باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام میں آمین۔ ہمارے لیے آج کی پاک انجیل بمطابق مقدس متی 5 باب 43 سے 48 آیت۔ تم سن چکے ہو کہ کہا گیا تھا، اپنے ہمسائے کو پیار کر اور اپنے دشمن سے کینہ رکھ۔ لیکن میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ اپنے دشمنوں کو پیار کرو اور اپنے ستانے والوں کے لیے دعا مانگو، اور جو تمہیں ستائیں اور بدنام کریں ان کے لیے دعا مانگو، تاکہ تم اپنے باپ کے جو آسمان پر ہے فرزند ٹھہرو، کیونکہ وہ اپنے سورج کو بدوں اور نیکوں پر طلوع کرتا ہے اور راست بازوں اور ناراستوں پر می برساتا ہے۔ کیونکہ اگر انہی کو پیار کرو جو تمہیں پیار کرتے ہیں تو تمہارے لیے کیا اجر ہے؟ کیا محصول لینے والے بھی ایسا نہیں کرتے؟ اگر تم فقط اپنے بھائیوں ہی کو سلام کرو تو تم کیا فیاضی کرتے ہو؟ کیا غیر قوموں کے لوگ بھی ایسا نہیں کرتے؟ اس واسطے تم کامل بنو جیسا تمہارا آسمانی باپ کامل ہے۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو، خدا کا شکر ہو۔ باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام میں آمین۔ مسیح خداوند میرے عزیزو، آپ سب کو صبح کا سلام۔ آج ہم بڑی خوشی اور شادمانی کے ساتھ آج کے دن کا آغاز کرتے ہیں اور خدا تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں آج کے اس نہایت خوبصورت اور مبارک اور مقدس دن کے لیے جو اس نے ہم سبوں کی زندگی میں بخشا۔ اور آج کا لتوریہ کلام جب ہم پڑھتے ہیں اور اس پر غور و خوض کرتے ہیں تو ہمارے سامنے مسیحی طرز زندگی کا بیان ملتا ہے۔ آج کی پہلی تلاوت جو کہ مقدس پولس رسول کے دوسرے خط کرنتھیوں کے نام اور اس کے 8ویں باب میں سے لی گئی، وہاں پر مقدس پولس رسول جو خدا کا نبی، خدا کا بندہ، خدا کا خادم، بڑی خوبصورتی سے مسیح کی خوبیوں کو بیان کرتا ہے۔ ہم جو بپتسمہ یافتہ ہیں، خداوند یسوع مسیح کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں، وہ ہم سبوں کو مسیحی طرز زندگی کو اپنانے کی دعوت دیتا ہے اور ہم سبوں کو اس بات سے بخوبی آگاہ کرتا ہے کہ مسیح تمہاری خاطر غریب بن گیا تاکہ تم اس کی غریبی سے امیر بن جاؤ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یسوع مسیح ہماری خاطر قربان ہوا تاکہ ہم اس کی قربانی کے وسیلے سے نجات حاصل کر سکیں۔ اس لیے آج کی انجیل مقدس بھی بڑی خوبصورتی سے نئے عہد نامے کی شریعت کو بیان کرتی ہے۔ خداوند یسوع مسیح کہتے ہیں کہ تم سن چکے ہو کہ کہا گیا تھا کہ اپنے ہمسائے کو پیار کر اور اپنے دشمن سے کینہ رکھ، لیکن میں تم سے کہتا ہوں کہ اپنے دشمنوں کو پیار کرو اور اپنے ستانے والوں کے لیے دعا مانگو۔ جو تمہیں ستائے اور بدنام کرے ان کے لیے دعا مانگو۔ آج خداوند تعالیٰ ہم سے یہ چاہتا ہے کہ ہم نہ صرف اپنے ہمسائے سے بلکہ اپنے دشمنوں سے بھی پیار کریں۔ یسوع مسیح کہتا ہے کہ اس میں کیا فائدہ کہ اگر تم اس کے لیے نیکی کا کام کرو جو تمہارے لیے نیکی کا کام کرتا ہے، تو اس پہ تمہاری کیا فیاضی ہوگی۔ نیکی کا کام ہمیں ایسے لوگوں کے لیے کرنا چاہیے جو اس کا بدلہ ہمیں نہ دے سکیں، جو اس کے لیے اس کے عوض ہمارے لیے کچھ نہ کر سکے۔ آج خدا ہم سے یہ چاہتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو خداوند یسوع مسیح کی شریعت پر عمل کریں، تاکہ ہم اوروں کی طرح
راستے کو بھٹک کر ہم خدا سے دور چلے جائیں۔ خدا کی نعمت کو ہمیں ہمیشہ یاد رکھنا ہے، جو ہمیشہ اپنے رحمتوں سے ہمیں گھیرے ہوئے ہے، جو اپنے سورج کو نیکوں اور بدوں دونوں پر طلوع کرتا ہے، راست بازوں اور ناراستوں دونوں پر می برساتا ہے۔ وہ کسی کو تنہا اور اکیلا نہیں چھوڑتا، وہ ہمیشہ ہمارے ساتھ رہتا ہے، وہ ہمیشہ ہمیں پیار کرتا ہے، وہ کبھی ہمیں تنہا نہیں چھوڑتا بلکہ ہمیشہ ہماری حفاظت کرتا ہے۔ اس لیے وہ اپنے سورج کی روشنی کو ہمیشہ ہم پر عیاں کرتا ہے، وہ اپنے آپ کو ہمیں دکھاتا ہے تاکہ ہم اس کو دیکھتے ہوئے اپنے آپ کو تبدیل کر سکیں۔ اس لیے جب ہم یسوع کی صلیب پر دھیان کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یسوع کی صلیب ہمارے سامنے حلیمی کا پیغام لاتی ہے، یسوع کی صلیب ہمارے سامنے محبت کا پیغام لاتی ہے، یسوع کی صلیب ہمارے سامنے رحم دلی کا پیغام لاتی ہے۔ تو یہی پیغام آج کی تلاوتیں ہمارے سامنے بیان کرتی ہے کہ ہم بھی ایک دوسرے سے محبت رکھیں، ہم بھی خدا کی امیری سے، خدا کی غریبی سے اپنے آپ کو امیر کریں، تاکہ جب خدا تعالیٰ دوبارہ اس دنیا میں آئے تو ہمیں لائق اور واجب طور پر تیار پائے، تاکہ ہم سب اس کی بادشاہی میں شریک ہو سکیں اور وہ اپنے وعدے کو ہم پر پورا کر سکے، جہاں وہ کہتا ہے کہ جان دینے تک وفادار رہ تو میں تجھے ہمیشہ کی زندگی کا تاج دوں گا۔ آئیے آج خدا سے دعا کریں کہ ہم سبوں کو نہ صرف اپنے چاہنے والوں سے محبت کرنا سکھائے بلکہ ان سے بھی ہمیں محبت کرنا سکھائے جو ہمارے ستانے والے ہیں، جو ہم سے محبت نہیں رکھتے، جو ہمیں دیکھنا پسند نہیں کرتے، تاکہ ہم ان کے لیے دعا مانگ کر اپنے آپ کو اور انہیں خدا کے قریب لانے کا وسیلہ بن سکیں۔ مسیح ہمارے خدا کے وسیلہ سے آمین۔